نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين حليم رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلے اس باری تعالیٰ کا، اس رب ذوالجلال کا ان لاتعداد آپ کا شکر ہے کہ جس نے آج مجھے آپ کو آقا علیہ السلام کی پیاری باتیں سنانے اور آپ کو یہاں پر آ کر سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان کا تعلق حق جاری فرمائے اور ہماری ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے قبائل صغار گناہوں کو اللہ کی معافی فرمائے. سامعین محترم، جو قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 65 جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رب ذوالجلال نے آقا علیہ السلام حضور کی حاکمیت، بادشاہی اور شان مبارک کا تذکرہ اظہار فرمایا. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے معاملات میں، آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ مان لیں اور پھر جو آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں اس کو دل و جان سے تسلیم نہ کر دیں اور خوشی سے اس کو تسلیم نہ کر دیں. یہ لوگ ہرگز کامل مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے. اب حضرات، یہ آیت جو سورہ نساء کی ہے اور 5ویں پارے میں ہے، اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک پہاڑ پر سے پانی آتا تھا، ایک پہاڑ پر سے پانی آتا تھا اور اس پانی سے مدینہ منورہ کے لوگ جو تھے وہ اپنے باغوں کو پانی دیا کرتے تھے. جب اپنے باغوں کو پانی دیا کرتے تھے تو اس پانی دینے پر ایک انصار کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہو گیا. جب جھگڑا ہوا تو معاملات آپس میں طے نہ پائے اور معاملہ جو تھا وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا. جب حضور کی بارگاہ میں اس انصار اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
کیا کرو کیونکہ تمہارا باغ جو ہے پہاڑ کی چوٹی پر ہے، پہلے تمہارے حق ہے پانی لینے کا، جب تم اپنے باغ میں پانی لگا چکو تو پھر پانی کا رخ جو ہے اس انصار کے باغ کی جانب کر دیا کرو تاکہ وہ بھی اپنے باغ کو پانی دے دیا کریں۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ وصیت کیا، یہ فیصلہ فرمایا، تو اس انصار کی زبان سے نعوذ باللہ معاذ اللہ اس نے یہ کہا کیا، اس کی زبان سے یہ جاری ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، لہٰذا آپ نے ان کی رعایت کی ہے، ان کے حق میں یہ فیصلہ دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے بارے میں پھر یہ آیت کریمہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَعْلِمُوا فِي أَنفُسِهِمْ خَارِجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کہ محبوب، یہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپس کے جھگڑوں میں، آپس کے معاملات میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر دیں، اور پھر جو آپ فیصلہ فرمائیں اس کو منوعاً تسلیم نہ کرنے کے ایمان والے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو مختار کل بنایا، تمام اختیارات کا چشمہ جو تھا تفویض کیا ہے، اس کا اختیارات یہ ہے، تو لہذا حضور جو فیصلہ فرما دے، جو بات فرما دے، وہی بات حق ہے، وہی بات سچ ہے، وہی بات درست ہے، جو فیصلہ فرما دے وہی شریعت ہے اور وہی شریعت کا قانون بن جاتا ہے، اور جو بات حضور علیہ السلام فرما دے، جو فیصلہ آقا علیہ السلام فرما دے، اور جو بندہ اس کو تسلیم نہ کرے تو پھر وہ دار اسلام سے خارج ہے، دار اسلام سے اس کا کوئی تعلق، دار اسلام سے واحد ہے، اس کا ایمان ہی مکمل ہے۔ تو پھر اس لیے اعلیٰ حضرت نے کیا وہ بات کہی تھی کہ اصلاۃ کل امامت کل، اصلاۃ کل امامت کل، ولایت کل حکومت کل، امارت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ اور آقا علیہ السلام کی عافیت کی، آپ کی بادشاہی کی، آپ کی شان کی دوسری دلیل اس طرح ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب لوگوں نے آقا علیہ السلام سے اکثر مقامات پر بے فائدہ سوال کیا کرتے تھے، ایسے سوالات کیا کرتے تھے جن کا کوئی معنی نہ ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو منع فرمایا اور کہا کہ تم آقا علیہ السلام سے اس طرح کے بے فائدہ سوال نہ کیا کرو، اگر وہ تم پر ظاہر فرما دیں تو تمہیں برے لگے، تمہیں ایذا پہنچائیں اور تمہاری جو ہے وہ صحت پر، تمہاری جسم و جان پر ناگوار گزرے، تو لہذا جو ہے حضور علیہ السلام سے بے فائدہ سوال نہ کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ یہ اس آیت کا آدھا جز میں پڑھا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، آقا علیہ السلام سے بے فائدہ سوال نہ کیا کرو، اگر وہ تم پر ظاہر کر دیں، اگر وہ تمہارے سوالوں کا جواب دیں تو تمہیں برے لگے، تمہاری جو ہے وہ صحت پر، تمہاری جسم و جان پر وہ ان کا برا اظہار ہو، وہ تمہیں ایذا پہنچائیں، تمہیں تکلیف دیں، تو تم سوال کرتے ہو پھر حضور اس کا جواب دے تو تمہیں وہ جواب برے لگیں گے۔ آپ سوچیں کہ وہ سوال کون سے تھے جو حضور علیہ السلام سے وہ بندے کیا کرتے تھے؟ تو وہ سوال چند ایک سوال یہ تھے،
ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتلائیں کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد کیا میرے باپ کے مرنے کے بعد اس کا کیا مقام ہوگا؟ میرے باپ جب فوت ہو جائے گا تو اس کا آگے کا منظر بتلائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے جب اس کا سوال سنا تو فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ فی النار، فرمایا کہ تیرے والد کا یہ مقام ہوگا کہ وہ دوزخی ہوگا، وہ دوزخی ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص آیا اور کہنے لگا مدینہ کے حج کے بارے میں، اس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا حل ہوا واجب فی العمر مرہ او عام مرہ، کیا ہم پر حج جو ہے وہ سال میں ایک بار فرض ہے یا زندگی میں یا ہر مرتبہ فرض ہے؟ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے یا ہر بار فرض ہے؟ یہ سوال کیا۔ مشکوٰۃ شریف میں آتا ہے کہ جب اس نے 3 مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہی سوال کیا کہ کیا ہم پر حج جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے یا ہر مرتبہ ہم پر فرض ہے؟ فرمایا جب اس نے 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا تو آقا علیہ السلام نے پھر اس کا جواب دیا، فرمایا لو قلت نعم لو وجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو آقا علیہ السلام کی بات ہے وہ حق ہے، وہی سچ ہے، وہی شریعت کا قانون ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو تمام اختیارات دیے ہیں، تمام سرچشمہ کے اختیارات دیے ہیں، تمام اختیارات حضور کو تفویض کیے ہیں۔ تو لہذا جو بات حضور فرما دے، جو نصیحت، جو فیصلہ آقا علیہ السلام فرما دے، وہ شریعت کا قانون بن جاتا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیث پاک ہے، بخاری شریف پیج نمبر 259 260 جلد نمبر 1 پر حدیث پاک موجود۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، حضرت ابو ہریرہ راوی فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا، ایسا کیا عمل کر دیا تم نے کہ تو برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا؟ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کچھ اس طرح کہ میں روزے کی حالت میں تھا، اپنی بیوی سے غربت کاٹ چکا ہوں، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب یہ کر، اس کا کفارہ ادا کر۔ اب کفارہ کیا تھا؟ حضور نے بتلایا کہ کفارہ یہ ہے ایک غلام کو آزاد کرنا۔ جب یہ کہا تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت غریب ہوں، میں بہت مسکین ہوں، مجھ میں یہ ہمت، یہ استطاعت، یہ طاقت نہیں کہ میں غلام کو آزاد کر سکوں۔ تو پھر حضور نے فرمایا اگر تو ایسا نہیں کر سکتا تو پھر تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ، تو پھر تمہارا کفارہ ادا ہوگا۔ وہ کہنے لگا حضور میرا جسم ضعیف و کمزور ہے، میں مسکین ہوں، مجھ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو حضور نے کہا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے زیادہ مسکین، غریب اور استطاعت نہ رکھنے والا کوئی شخص نہیں، میں کیسے بندوں 60 لوگوں کو کھانا کھلاؤں؟ میں تو بڑا مسکین ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا تیرے پاس اگر استطاعت نہیں، طاقت نہیں تو بیٹھ جا۔ جب وہ بیٹھا رہا تو کچھ دیر کے بعد آقا علیہ السلام کے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھجوروں کا ایک تحفہ آیا۔ تو آپ نے اس سواری کو بلایا اور کہا کہ یہ کھجوریں اس کو اٹھاؤ اور مدینہ منورہ کے جتنے غریب ہیں، جتنے فقیر ہیں، جتنے مسکین ہیں، جتنے لاچار لوگ ہیں، سب میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رب ذوالجلال کی قسم پورے مدینہ منورہ میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی مسکین نہیں،
مجھ سے زیادہ کوئی استطاعت نہ رکھنے والا نہیں، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، مجھ میں ہمت نہیں، استطاعت نہیں، طاقت نہیں، میں لاچار ہوں، پورے مدینہ منورہ مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں۔ تو حضور مسکرائے اور کہا کہ اگر تو ایسا کہہ رہا ہے تو پھر کیا کر کہ یہ کھجور کا ٹوکرا اٹھا، کھجور کا یہ بنڈل اٹھا اور لے جا اور اپنے اہل خانہ کو، اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ تو حضور کا جو فیصلہ تھا وہ شریعت کا قانون بن گیا۔ اس لیے اسلاف کل، امامت کل، حکومت کل، ولایت کل، امارت کل، خدا کی یہاں تمہارے لیے، خدا کی یہاں تمہارے لیے۔ اب دیکھیے حضرات محترم، کیونکہ حضور کا فیصلہ شریعت کا قانون ہے، آپ جو بات فرما دیں وہ بات حق ہے، وہی بات سچ ہے، وہی بات اصل ہے، وہی بات درست ہے۔ قانون خداوندی سنیے، قانون خداوندی یہ ہے کہ وَأَشْهِدُوا إِذَا عَدْلٌ مِنْكُمْ، کہ آپس میں دو سکا کو گواہ بنا لیا۔ جب تمہیں کوئی معاملات درپیش آئے تو دو بندوں کی گواہی کو لے لیا۔ کوئی بھی دنیا کا معاملہ ہو اس میں جو ہے دو بندوں کی گواہی وہ بہت ضروری ہے۔ لیکن ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو حضور نے کیا کیا کہ آپ کی گواہی جو ہے دو بندوں کے برابر ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک پیج نمبر 705 پر ہے۔ حضور نے یہ بات بتلائی کہ حضرت حذیفہ کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں بلکہ دو مردوں کے برابر ہو۔ اب معاملہ یہ تھا، حضور نے ایک عرابی سے گھوڑا خریدا اور گھوڑا خریدنے کے بعد آپ نے اس کو قیمت بھی ادا فرما دی اور فرمایا کہ میں صبح گھوڑا لے جاؤں گا، احتساب کے ساتھ بتا رہا ہوں، صبح گھوڑا لے جاؤں گا، اور قیمت بھی حضور نے اس کو ادا کر دی۔ لیکن جب حضور علیہ السلام اگلے دن گھوڑا لینے کے لیے آئے تو وہ شخص جو تھا، وہ عرابی جو تھا، اپنے خرید و فروخت پر مکر گیا۔ وہ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا کوئی ایسا معاملہ طے نہیں ہوا، ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوئی کہ آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہی نہیں۔ اگر خریدا ہے تو آپ گواہی پیش کریں، کوئی گواہ لائیں، کوئی ایویڈنس دیں، کوئی ثبوت دیں، کوئی گواہی پیش کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے کہ پیارے صحابی اس وقت جب تکرار چل رہی تھی، بحث و مباحثہ ہو رہا تھا آقا علیہ السلام اور صحابی کے درمیان، تو پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عرابی جو ہے حضور کی بات کو مان ہی نہیں رہا، حضور کی بات پر توجہ نہیں دے رہا، اور حضور سے جو معاملہ طے ہوا تھا اور جو ڈیل ہوئی تھی اور حضور نے اس کو قیمت بھی ادا کر لی تھی، اس پر وہ کان ہی نہیں ڈال رہا، حضور کی بات کو سن ہی نہیں رہا اور گواہی کو طلب کر رہا ہے، تو پھر حضرت حذیفہ نے اس موقع پر کہا کہ آقا علیہ السلام کا تیرے ساتھ معاملہ طے ہوا تھا اور انہوں نے تمہیں قیمت بھی ادا کر دی اور تو نے ان کو گھوڑا جو تھا قیمت کے بدل دے دیا تھا۔ تو جب گواہی دی تو اس عرابی نے حضور کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام پکڑا لی، حضور کے کو گھوڑا لے لیا۔ جب حضور نے گھوڑا لے لیا تو پھر تھوڑا سا آگے چلے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اے حذیفہ اب تو بتا کہ تو نے جب میرے اور عرابی کے درمیان معاملہ چل رہا تھا خرید و فروخت کا، گھوڑے کی خرید و فروخت کا، اس وقت تو موجود نہ تھا، پھر تم نے گواہی کیوں دی؟ تو حضرت حذیفہ کا جواب جو تھا وہ بڑا ہی آگا پایا کا تھا۔ آپ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم آپ کی باتوں پر آسمانی خبروں کی تصدیق کرتے ہیں تو پھر میں زمین کی خبروں پر آپ کی تصدیق کیوں نہ کروں؟ اس وقت اس مقام پر حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت رجلین، اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ حضرت حذیفہ کی گواہی دو مردوں کے برابر ہے۔ اب آپ نے سنا کہ قانون خداوندی تھا کہ آپس میں کوئی بھی معاملہ درپیش ہو، دو بندوں کو گواہ کر دیا، وہ دو بندوں کی گواہی
جو ہے اس سے معاملے کو طے کیا کرو۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرما دیا، ایک صحابی رسول حضرت حذیفہ آپ کی گواہی ہے 2 مردوں کے برابر ہے۔ تو حضور جس بات کو جو ہے فرما دے وہ بات حق ہو جاتی ہے، وہی بات اصل ہے، وہی حقیقت ہے، وہی سچ ہے، وہی شریعت کا پھر قانون بن جاتا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر جب آپ کے پاس مال غنیمت کا سامان آیا تو حضور علیہ السلام جب تمام مال غنیمت کا سامان تقسیم کر چکے، بانٹ چکے، تو پھر اس میں سے ایک انگوٹھی جو سونے کی تھی وہ بچی۔ حضور نے اپنے صحابی حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا